SCO کانفرنس کے سلسلے میں جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس 14 سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ کراچی میں بھی آج سے 17 اکتوبر تک احتجاج، ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزراء کے ہمراہ جناح کنونشن سینٹر کا دورہ 15 اور 16 اکتوبر کو بڑے عالمی ایونٹ کی صدارت کریں گے۔ چین، روس، بیلاروس، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور قازقستان کے وزراء اعظم شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی آئیں گے۔ حکومت نے تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی PTI کے تانے بانے، ملک دشمنوں سے ملنے کا دعویٰ، ترقی کے خلاف سازش، 9 مئی جیسی یلغار اور ریاست کو بلیک میل کرنے کے الزامات۔ عدالتوں کو احتجاج کے از خود نوٹس کا مشورہ بھی دے دیا۔ آئینی معاملات کے حل کے لیے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم کا حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ پہلے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے سینئر ترین ججز، 4 ارکان پارلیمنٹ، وزیر قانون اور بار کونسل کے نمائندے پر مشتمل کمیشن تشکیل دینے کی تجویز۔ چیف جسٹس کا 3 سال کے لیے تقرر اور عمر کی بالائی حد 68 سال مقرر کرنے کی سفارش۔ اسرائیلی فوج کے لبنان کے جنوبی شہر نباتیہ پر فضائی حملے، مزید 26 شہری شہید۔ کمرشل مارکیٹ پر بمباری کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ لبنان کے 60% اسکولوں کو بے گھر افراد کی رہائش کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں موٹر سائیکل پر سوار ملزمان شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پر تبادلہ خیال ہوگا۔